ٹی ٹاک کا ایپیسوڈ نمبر 2 اور اس میں بات کریں گے کہ کیوں لوگ اپنے لمحے کو، خوشی کے لمحے کو، اس مومنٹ کو، اس حال کو مکمل طور پر انجوائے نہیں کر پاتے. ہمیشہ ماضی کے خوف میں رہیں گے اور مستقبل کے بارے میں سوچتے رہیں گے، افسوس میں رہیں گے، اور وہ جو لمحہ ہے اس کو صرف کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹ کے گزار دیں گے. اس میں وہ تمام واقعات ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا چھوٹا بچہ ہے جس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہے، اس کو محسوس کیا ہے، اس کو سونگھا ہے، اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی چہروں کی جھریاں، ان کی انگلیوں کو، ان کا ہاتھوں کو محسوس کیا آپ نے. اسی طرح اگر آپ گھر کے اندر چھوٹے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو، جب وہ یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، گھر کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جس کو آپ نے صرف گزار دیا ہے. آج 20-25 سال کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں اس لمحے کو ٹھہر کے دیکھ پاتا. لیکن سائنس کیا کہتی ہے، مذہب کیا کہتا ہے اور سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ جو ماضی ہے اس پہ افسوس نہیں کرنا، اور جو مستقبل ہے اس پر آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی جو خالق کی مرضی ہے وہ آپ کو ملے نہ ملے، آپ کے پاس صرف حال ہے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کا دماغ خوشی کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ سروائیول کے لیے بنا ہے، اور وہ ہمیشہ پاس کے ایکسپیرینسز سے آپ کو مستقبل کے بارے میں خوف اور ڈر بیچتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اس ایکسائٹمنٹ اور اس خوشی میں زندگی گزارنی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو سوچ ہے اس کی ٹریننگ حال کے اندر، لمحے کے اندر بہت مشکل ہے. اس کے اندر آپ نے اپنی باڈی کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں 2 بڑی مشہور ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، جو اسی خوشی کے لمحات پر ہیں کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کے اندر جو وقت ہوتا ہے اس کو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں گزارتا، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ 50% سے بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خوف سے، افسوس سے اس مومنٹ کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ کلرز یا ایموشنل ڈیمپنرز. یہ میں نے کوئی 18 سال پہلے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا، اور میں ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورس میں تھا. اس میں مجھے انسٹرکٹر سے میں نے بات کی، اس سے میں نے پوچھا کہ اگر میں زندگی کے اندر امپرومنٹ چاہتا ہوں، میرے زندگی میں بہت سارے لوگ آئیں گے جن کو میں پسند نہیں کرتا، یا کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، میرے کولیگز ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، تو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ اس نے مجھے اس لفظ کے بارے میں سمجھایا جس سے میرا خیال ہے میری زندگی میں بہت چینجز آئی. اس نے کہا بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں یا آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جن کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ان سے بچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کنیکٹڈ ہیں، اور آپ نے ان سے اگر وہ ٹاکسک بھی ہیں تو بچنے کا طریقہ الگ ہے. لیکن جب چوائس آپ کے پاس ہے سلیکٹ کرنے کی، تو آپ نے صرف ایک خاص عادت ضرور دیکھنی ہے جس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اور اس وقت اس نے یہ لفظ استعمال کیا ایکسائٹمنٹ کلرز کا، ایموشنل ڈیمپنرز کا. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی سے جو خواہش ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو سک کر لیں گے. میں نے کہا ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کی خوشی آپ کی خواہش ہے. اس کے لیے اب آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. کوئی 20-22 سال پہلے میں یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل میں رہ رہا تھا، تو میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا رات 3 بجے مجھے اٹھا کے، میں عموماً جو ہے رات کو اس ٹائم پہ نہ ناشتے کرنے کا شوقین ہوں، نہ کہیں باہر واک کے لیے جانے کا شوقین ہوں. اس نے مجھے کہا کہ ہم چلتے ہیں سینٹر میں جا کے ناشتہ کریں گے، 3 بجے جائیں گے، ایک دکان ہے کہیں کھلی ہوتی ہے، بسیں بھی نہیں چلتی، پیدل جائیں گے، کوئی 8 کلومیٹر جانا ہے، 8 کلومیٹر آنا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے بغیر جھجکے اسے کہا ہاں ہم چلیں گے. تیار ہو کے ہم چلے گئے. آج اتنے 20-25 سال کے بعد اگر میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ کھانا یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کھایا، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے دکان کون سی تھی، لیکن وہ 8 کلومیٹر اس کے ساتھ جانا، پھر واپس آنا، اور وہ جو بانڈنگ میں نے اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ آج بھی میرے لیے خوشی کا باعث ہے. ایکسائٹمنٹ کلر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی سے یہ خواہش، یہ لمحہ، یہ ایکسائٹمنٹ، یہ ایڈونچر کھینچتے ہیں. اچھا، اس میں زیادہ تر عورتیں نیگیٹو کردار ادا کرتی ہیں، اسی وجہ سے رشتوں کے اندر عموماً عورتیں ایکسائٹمنٹ کلر ہوتی ہیں. یہ رینڈملی بات نہیں کر رہا، اس میں سائنٹیفک بھی عورتیں جو ہیں وہ پروٹیکٹیو نیچر کی ہوتی ہیں. ان کی زندگی کے اندر سروائیول جو ہوتا ہے، اپنے آپ کو، ذہن کو وہ تیار اس طرح کرتی ہیں جس کے اندر رسک کم سے کم ہو، جس کے اندر پروٹیکشن زیادہ ہو، اور جس کے اندر کوئی بھی چیز ان کی سوچ اور ان کی اپروچ یا پریڈکشن کے خلاف نہ ہو. یعنی جب اس سے باہر جاتی ہے تو ان کو انگزائٹی اور وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں. اسی طرح جب ایک پارٹنر آپ کے ساتھ رشتے میں ہے
ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر کو کافی پینا پسند ہے، آپ کو چائے پینا پسند ہے، اس کو ہائکنگ کرنا پسند ہے، آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کتاب پڑھنا پسند ہے، اس کو لانگ ڈسٹینس ڈرائیونگ پہ کہیں جانا پسند ہے، آپ کو رشتہ داروں سے ملنا پسند ہے۔ یعنی ان تمام مختلف عادات کے ساتھ اگر آپ رشتہ بہتر بنانا ہے تو آپ نے دوسرے کی ایکسائٹمنٹ کو ختم نہیں کرنا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے اور اس کے لیے میں یہ کروں گی تاکہ ہماری زندگی کے اندر خوشی آئے۔ اگر آپ کریں گی تو وہ بھی کرے گا، یعنی کہ یہ ایک میوچل چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ اس میں نیگیٹو ہوتے ہیں، بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتیں عموماً زیادہ نیگیٹو ہوتی ہیں اس میں۔ اگر ہم مثال بچوں کی لے لیں، بچے جب بھی اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ میں رات کا ٹائم ہے، آپ خود سوچیں رات کا ٹائم ہے، آپ کو کہتے ہیں سامنے جھولے ہیں میں جھولے لے لوں، 99% عورتیں جو ہیں بچوں کو جھولے پہ نہیں جانے دیں گی۔ ایک پروٹیکشن ہے ان کی، ایک ڈر ہے، خوف ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بچوں نے پوچھ لیا ہے تو 50% مرد جو ہیں اندھیرے میں بھی، اس خاموشی میں بھی بچوں کو جھولوں پہ لے جائیں گے۔ ان کا خیال ہوگا یہ جو اس کی ایکسائٹمنٹ ہے، خوشی ہے، ساری زندگی نہیں ہوگی، بہت ایک چھوٹا سا لمحہ ہے جو بچوں نے، آپ کے ڈیپینڈنٹ نے آپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر اس نے آج پوچھ ہی لیا ہے تو میں اس کو جھولوں پر انجوائے کرنے دیتا ہوں۔ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے یہ انسان کے اندر اس کی خوشی اور اس کے لمحے کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب بچے 9-10 سال اس ایج میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہ باپ سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر وہ اپنی کسی ایڈونچر کو، ایکسائٹمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں، بنسبت اگر ماں سے پوچھیں گے تو کبھی بھی نہیں ملنا۔ اس میں آپ اپنے آپ کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں، کچھ مرد بھی اس طرح کرتے ہیں، لیکن عموماً رشتوں کے اندر جو ایکسائٹمنٹ کلر نہیں ہوتا اسی کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر وہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اب زندگی میں چینجز کیا کرنی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کا دماغ خوشی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تیار ہی صرف سروائیول کے لیے ہوا ہے۔ اس نے افسوس اور اس نے تمام طرح کے ایکسپیرینس جمع کیے ہوئے ہیں اور آپ کو فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس سے آپ زندگی میں آپ خطرہ ہے، اس میں نہیں ہے، اور آپ کو خوشی کے لمحے میں ہمیشہ خوف، ڈر دیے جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اور سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے خیالات کو ٹرین نہیں کر پائیں گے۔ خیالات ہمیشہ ہی ماضی کو دیکھیں گے، فیوچر کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ نے اپنی باڈی کو ٹرین کرنا ہے۔ اب باڈی کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے؟ اس کے سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ نے زندگی کے اندر کسی لمحے کو، کسی مومنٹ کو اپنے پاس ریکارڈڈ رکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو آپ نے اس کو اپنی 5 سینسز سے اٹیچ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو ابھی کوئی کہتا ہے کہ موسم جو ہے بہت اچھا ہے تو آپ یہ سوچ کے گزار دیں گے اچھا موسم ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ابھی اگر آپ کو کوئی کہے کہ آج طوفانی بارش ہو سکتی ہے، بادل ہے، تو اب یہ 5 ٹائم، سائنٹیفکلی 5 ٹائم زیادہ جلدی ٹریول کرتا ہے آپ کے ذہن کے اندر، ریکارڈڈ رہتا ہے۔ اب آپ کا ذہن سوچتا ہے سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، طوفان ہوگا نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جو سائنٹیفکلی جو انفارمیشن ہے، نیگیٹو انفارمیشن، وہ انسان کے دماغ پہ زیادہ جلدی ٹریول کرتی ہے اور زیادہ بڑی جگہ بنا لیتی ہے۔ اب خوشی کو اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر ریکارڈ رکھنا ہے تو آپ نے ٹرین کرنا ہے اپنی باڈی کو۔ اب یہ آپ کی 5 سینسز ہیں۔ اگر آپ نے کسی لمحے کو یاد رکھنا ہے، سوچنا ہے، تو اس میں سب سے آسان طریقہ ہے وہ لمحہ آپ سونگھیں، اس کو دیکھیں چاروں طرف خنکی ہے، میں اس لمحے کو، اس جگہ کو انجوائے کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب اپنے خالق آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ کسی چیز سے، جس طرح آپ ایک کھجور کھاتے ہیں، اس کو چکھتے ہیں اور آپ خالق کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اٹیچمنٹ آپ کی باڈی میں، آپ کی برین میں اٹیچ ہو جاتا ہے کہ مجھے جو خوشی مل رہی ہے، جو میں شکر ہے، گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ ہے، وہ کسی سینس سے اٹیچ ہو گئی ہے۔ ورنہ آپ اس لفظوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے لیکن آپ کا ذہن ان کو یاد نہیں رکھے گا، جب وقت آئے گا بھول جائے گا۔ لیکن جب اس کو سینسز سے اٹیچ کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ گود میں اٹھائیں، اس کو دیکھیں، اس کو پیار کریں۔ عموماً لوگ خوشی کے لمحات کو صرف گھسیٹتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہیں گے، کسی اور سے باتیں کرتے رہیں گے، اور وہ وقت کے ساتھ وہ لمحے گزرتے جا رہے ہیں۔ 20-25 سال کے بعد بھی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو وہ شکل بھی یاد نہیں رہتی، وہ لمحہ، وہ تمام طرح کی فیلنگز بھی نکل جاتی ہیں۔ آپ نے ان 5 سینسز سے انہیں سونگھ کر، چکھ کر، کسی چیز ہو سکتی ہے، بچوں کو پیار کرنا ہو سکتا ہے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہو سکتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حص ہے آپ کی جو آپ کی میموری کے اندر پازیٹیو فیلنگ کو رکھ سکتی ہے۔ لوگ اس وقت کو، اس لمحے کو، اس خوشی کے ساتھ، اس کنسنٹریشن کے ساتھ، اس اٹینشن کے ساتھ نہیں گزارتے جس اٹینشن
اور لطف اٹھا کے غم کے لمحات کو یا موقع کو گزارتے ہیں. لطف کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پر، یعنی جب ایک غم کا موقع آتا ہے تو اس کو آپ پوری اٹینشن سے، پورے غور و فکر سے گزارتے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوا، میں رو بھی رہا ہوں، یہ کوئی مر گیا ہے تو میں اس کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو ہاتھ بھی لگا رہا ہوں. لیکن جب کوئی خوشی میں ہے، آپ اس کو ریکارڈ کرنے کے بجائے، اس مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ کسی اور بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی میں میرے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا، یہ میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا، میرے بچے مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، میں کیریئر سے مجھے نکال تو نہیں جائے گا، مجھے طلاق تو نہیں ہو جائے گی. یعنی وہ تمام طرح کے خوف میں آپ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ جو لمحہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ انجوائے کر ہی نہیں پاتے. اور سائنس کہتی ہے وہ لوگ جو وانڈرر مائنڈز کے ہوتے ہیں، 2011 کی ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی، وانڈرر مائنڈز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دماغ پھرتا رہتا ہے اور جن کا دماغ ایک لمحے پہ، مومنٹ پہ فوکس نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے لمحات بھی 50% کم انجوائے کرتے ہیں اور پروڈکٹیو بھی 70% کم ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنی زندگی کے بیسٹ ٹائمز کو، یعنی آج اب جس عمر میں جس جگہ پر آپ ہیں، یہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آنا، یعنی یہ وقت، یہ لمحہ، یہ ہیلتھ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آنی. اس کے اندر کوشش کریں کہ ایکسائٹمنٹ کلر نہ بنے، دوسروں کی ایکسائٹمنٹ نہ کھینچیں، اس لمحے کو وقت دے کر انجوائے کریں اپنے سینسز سے. اگر آپ واک کر رہے ہیں تو اپنے پیروں سے گھاس کو محسوس کریں، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی بات سنیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کے مومنٹس کو دیکھیں. اسی طرح اگر بچہ ہے تو اسے گود میں اٹھائیں، اسے چومیں. اور اسی طرح اگر آپ کے بڑے ماں باپ ہیں ان کو دیکھیں، ان سے بات کریں. یعنی وہ لمحے ہیں جو شاید آپ 20-25 سال کے بعد دوبارہ یاد کریں، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع اگر ہے تو اس لمحے کو جانے نہ دیں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ جئیں اور اپنی باڈی کو ٹرین کریں کہ آپ کی خوشیوں کو وہ محفوظ رکھے. بہت شکریہ.